السلام علیکم ویورز، یہ اڑیسہ سے ہیں، اڑیسہ بھارت، مانم کمار ساہو۔ اسپیلنگ میں پڑھ دیتا ہوں، میں اگر غلطی کر رہا ہوں میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ MANEMY، کمار کا تو سب کو پتہ ہے اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ پاک فوج پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو سیاست اور جمہوریت کے مضر اثرات سے محفوظ ہے، تو کچھ عرصہ کے لیے پاکستان کے تمام اداروں کو فوج کے حوالے کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ کیا یہ تجویز قابل عمل نہیں؟ دیکھیں بھائی، میں ساہو صاحب، میں تو لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتا، نہ ہی میں کوئی فیشنیبل آدمی ہوں جیسے ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی اور اس طرح کی جو لغویات چلتی ہے ہم جیسے معاشروں میں نا، ویسٹ کی جو گالی کرتے رہتے، پتہ ہوتا نہیں ہے۔ مثلاً کہ جی یہ سزائے موت ہے، جی یہ بند کر دو۔ او بھائی، تمہاری سوسائٹی کسی اور مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہم پریمیٹو سے لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو پھانسی ہونے کے باوجود باز نہیں آتے۔ اچھا، ادھر منہ اٹھا کے ہیومن رائٹس، میں ہمیشہ کہتا ہوں کون سے ہیومن رائٹس؟ جانوروں کے تو کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہوتے۔ تو میری چونکہ شکل اگر انسانوں سے ملتی ہے تو اس کا یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں انسان ہوں۔ تو مجھے آئی ہیو ٹو پروو کہ میں ہیومن ہوں، تو پھر میرے رائٹس نہیں ہیں۔ تو یہاں جو 2 4 سال کے بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہیومنز ہیں۔ بھوکے کتوں کے آگے ڈالو، میں سمبولک بات کر رہا ہوں، ان کو تو شاید کتے بھی کھانا پسند نہ کریں۔ میں تو فیشن ہو گیا جمہوریت، کیا واٹ نان سینس۔ بہت اچھی بات ہے اگر ہو تو آپ گندی نالی کا پانی ایک بوتل میں ڈال کے اس کے اوپر لیبل لگا دو آب زمزم، تو میں پی لوں گا، یا آب حیات، میں تو آئی بریک دا بوٹل۔ بالکل اسی طرح ہم جیسے ملکوں کی جمہوریت کیا دیتی ہے، کیا پیدا کرتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا بس چلے تو میں تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جاؤں، اور کم از کم 15 سال کا، اور میں یہ بات کر رہا ہوں ریگولرلی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کم از کم 15 سال کا روڈ میپ میں اس ملک کے لیے تیار کروں، اس سو کالڈ جمہوریت کو کچھ عرصہ کے لیے، چند سالوں کے لیے حرام قرار دے دوں۔ 15 سال میں جب تک شرح خواندگی ایک خاص لیول تک نہیں پہنچتی، اور اکانومی اچھا، اور ادارے بہتر نہیں ہوتے، لوگوں کو اداروں کی طرف سے پروٹیکشن نہیں، وہ ایک بندہ جس کی اوقات ہی کوئی نہیں، جس کے پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں ہے، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں ہے، وہ علاقے کے گنڈے کا، بدماش کا، کسی چودھری کا، کسی خان کا، کسی جو ملک کا یا فلاں کا یا سائیں کا وہ محتاج ہے، اس کا کیا، اس کا کون سا ووٹ، کیا ووٹ، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو بمشکل زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ تو میرے نزدیک تو جب تک اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ ملک جمہوری عیاشی افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ یا تو ہو اور جمہوریت ہو، پھر تو ٹھیک ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر میرے اندر ایک خود کفالت نہیں ہے، مثلا آپ ایک ملک ہو، آپ کو IMF سے لے کے ورلڈ بینک تک ہر کوئی ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے، جو قرضے دینے والے وہ کہتے ہیں کاٹو پیسے، تو کدھر آپ فیشن کے طور پہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو کہ جی بھائی ہماری وہ ہے وہ ساورنٹی، تو ٹھیک ہے، کہنے کو آپ ساورن ملک ہیں، ساورنٹی کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح میرا کیا ووٹ ہے؟ اگر میں محتاج ہوں اپنے علاقے کے کسی گنڈے کا، بدماش کا، کسی چودھری کا، کسی ملک کا، کسی سائیں کا، کیا ووٹ میرا؟ فضول بات ہے۔ گنتی کی پورے پاکستان میں چند کانسٹیچوئنسیز ہوں گی، گنتی کی، مین اربن سینٹرز کہہ لیں، وہ وہاں بھی نہیں۔ کراچی کا حال نہیں آپ نے دیکھا ہے MQ وغیرہ کا۔ میرا بس چلے میں کروں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، محاورہ ہے ساہو صاحب کے اللہ پاک کے اپنے فیصلے ہیں، وہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا۔ میں اگر گنجا ہوتا پوری طرح اور مجھے ناخن ملے ہوتے تو پھر میں بتاتا آپ کے سوال کا جواب کیا ہے۔ اب تو صرف خواہشیں ہی کی جا سکتی ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اکثر لوگوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھنے لگتے ہیں؟ اس زمن میں جادو ٹونا اور پتہ نہیں آگے پڑھا، یا ہمارے دیہاتوں میں اب بھی عام ہے، یہ رجحان کب ختم ہوگا؟
تو احمد جہاں زیب صاحب، ہمارے معاشرے میں صرف جادو ٹونا ہی نہیں، عامل بابے اور پتہ نہیں تعویذ گنڈا، قبر پرستی، یہ بے شمار بیماریاں لاحق ہیں، لاتعداد قابل نفرت اور غیر مہذب غیر انسانی رویے جو ہیں یہ صرف عمدہ تعلیم اور اعلیٰ تربیت سے ہی ختم ہو سکتے ہیں، جبکہ ہماری اشرافیہ جو پولیٹیکل ایلیٹ کہہ لو آپ نے جان بوجھ کے روز اول سے عوام کو اس نعمت تعلیم اور تربیت سے محروم رکھا، اور اس کی ایک سادہ وجہ ہے کہ اگر تعلیم و تربیت ملتی لوگوں کو تو شعور ملتا، چونکہ شعور ہوا میں نہیں، کسی شاپنگ مال سے نہیں ملتا، یہ تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں جنم لیتا ہے۔ تو اگر آج سے 73 برس پہلے فوکس کیا گیا ہوتا کہ لٹریسی ریٹ 100% ہوگا اور کوالٹی ایجوکیشن لوگوں کو ملے گی، تو اس ملک پہ جو سوار بدماشیہ ٹائپ اشرافیہ ہے اس کا نام و نشان کب کا مٹ گیا ہوتا۔ کبھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا اسحاق ڈار کا، اس کے بعد کو کسر رہ جاتی ہیں۔ یہ میاں نواز شریف فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہے کہ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع، کدھر گئے وہ ذرائع؟ صاحبزادی میرا تو جی اس بار کیا ہونا ہے، میرا تو ملک میں کچھ نہیں ہے، ٹوٹل جھوٹ۔ اس کے باوجود لوگوں کے اندر ایک ریزنیبل ایک تعداد ہے جس کی مت ماری ہوئی ہے۔ یہاں نقص ہے، شخصیت پرستی ہے، جسے میں کہتا ہوں بت پرستی سے بھی بدتر ہے، چمچہ گیری ہے، خوشامد ہے، بہت ہی بہت ہی بہت ہی گھٹیا قسم کے ذاتی مفادات ہیں۔ یعنی اندازہ لگاؤ آپ، ایک معاشرہ ایسا ہے جس میں یہ محاورہ چلتا ہے کہ جی اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسرے کا پورا بکرا قربان کر دو، یہ اوقات ہے۔ سو ایک چمچہ گیری کا ایک چھوٹا دائرہ ہے، پھر بڑا دائرہ ہے، پھر بڑا، ایک کانسٹیٹوئنسی میں پریکٹیکلی جو صورتحال ہے، ایک خاص تعداد لوگوں کی ایک خاص بندے کی چمچہ گیری میں، چاکری میں، چاپلوسی میں مصروف ہوتی ہے تاکہ اس کو تھانے کچہری سے کوئی تھوڑی پروٹیکشن مل جائے، اس کو کوئی ہڈی بوٹی مل جائے، اس کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے، اس کے بچے کو مل جائے، اس کو کوئی ریلیف مل جائے، یا کسی تکلیف سے اس کو پروٹیکشن مل جائے۔ اچھا وہ جو ہے وہ ایم پی اے، وہ آگے ایم این ایز اور باقی لوگوں کی چمچہ گیری کر رہا ہوتا ہے، وہ آگے پارٹی کے جو اہم لیڈرز ہوتے ہیں ان کی چمچہ گیری کر رہے ہوتے ہیں، جو پارٹی کے اہم لیڈرز ہوتے ہیں وہ پارٹی کے سربراہ نہیں، وہ مالک ہوتا ہے، پروپرائٹر ہوتا ہے، وہ اس کی چمچہ گیری کر رہے ہوتے ہیں۔ سو خوشامد کا، چمچہ گیری کا، مفادات کا ایک سائیکل ہے، سائیکل در سائیکل در سائیکل۔ سو جب تک اس سے نجات نہیں ملتی، اور اس سے نجات ملنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، عمدہ تعلیم، اعلیٰ تربیت۔ سو بنیادی طور پہ مجھے یہی سمجھ آتا ہے، باقی آپ کو کوئی اور بات سوچے تو میرے ساتھ آپ نیکسٹ ٹائم ضرور شیئر کریں۔